شخص کے لیے یہاں آئے جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اور اسپیشلی تھینکس جو ہیں یہ ظہیر خان صاحب کے لیے. آج انہوں نے باقاعدہ ان کے لیے شاہ صاحب بول کر گئے تھے کہ ان کو ضرور آنا ہے اور انہوں نے آ کے بولنا بھی ہے. امجد شاہ صاحب, بشپ صاحب, آپ سب ایس پی جان کی محبت میں آئے ہیں اور مجھے اس بات سے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ آرٹس کونسل آف پاکستان اپنے فنکاروں کو ان کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھتا ہے. اور یہ چھوٹا سا ٹریبیوٹ ہوتا ہے, ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان کے اہل خانہ کے لیے کہ ہم لوگوں نے ان کو یاد رکھا ہے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ایس پی جان صاحب کی مغفرت کرے اور ان کو اعلیٰ مقام دے. بہت شکریہ. یہ آپ نے جو میرا تعارف کروایا موسیقی کے حوالے سے, جناب علی ہم تو طفل مکتب ہیں, استاد تو آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پروڈکشن کی بات کی جائے, میڈیا کی بات کی جائے تو خان صاحب, ظہیر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ استاد ہیں. کمال صاحب استاد ہیں, اشرف صاحب استاد ہیں, موسیقی کے جو یہاں پر فنکار بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں سب استاد. ہم تو طفل مکتب ہیں, سیکھتے ہیں. مجھے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آرٹس کونسل آف پاکستان کا کہ جس کے پلیٹ فارم پہ یہ تقریب منعقد کی گئی, اور احمد شاہ صاحب, گورننگ باڈی کی جتنے بھی ممبرس ہیں ان کا شکریہ. نعمان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اسجد بخاری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, اور بھی جو نظر پڑ رہی ہے تو مخدوم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. ہمارے پیارے دوست عمران جاوید صاحب نعمان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دیٹیشوئی صاحب تشریف فرما ہیں. اس کے علاوہ عروسہ صاحبہ, وحید خیال صاحب, شاہین مصور, عادل منصور صاحب اور دیگر دوست ہیں جو ظاہر ماسک میں بیٹھے ہوئے, پہچانے میں دشواری ہو رہی ہے. ایس پی جان صاحب بہت بڑے آرٹسٹ تھے, ہمارے پاکستان کے جو چند بڑے لیجنڈس آرٹسٹ تھے جنہوں نے انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر نام روشن کیا اپنے فن سے, ان میں ایس پی جان صاحب کا شمار ہوتا ہے. یقیناً ان کی شناخت تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بنا, اور ظاہر ہے وہ جب ریکارڈ ہوا ہوگا یقیناً تو بہت ساری ہماری شخصیات یہاں موجود ہیں. جیسے اشرف بھائی نے کہا کہ پورا میوزک انہوں نے منظور صاحب کے ساتھ یہ تھے, تو بڑی اچھی بات ہے. تو ظاہر ہے ان شخصیات کے پاس جو ان کے بارے میں معلومات ہوگی, ان کی شخصیت میں جو خان صاحب, ظہیر خان صاحب بات کر پائیں گے, جو کمال صاحب نے جس طرح سے فرمایا, ظاہر ہے انہوں نے کام کیا ہے. ہماری تو ان سے نیاز مندی تھی. وفا صاحب وہاں بیٹھے ہوئے شاعر, ان کو پتہ ہوگا کیونکہ یہ شاعری کرتے تھے ماشاءاللہ, اور ٹی وی کے لیے بہت اچھے نغمے انہوں نے لکھے. تو جو نہیں ہے کے بارے میں میں آپ سے چھوٹی سی گزارش یہ کروں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بین الاقوامی طور پر جہاں پر مطلب ہمارا یہ مشرقی موسیقی سنی جاتی ہے اور خاص طور پر اس طرح کے گیت پسند کیے جاتے ہیں, وہاں پر اس گیت نے فیصل لطیف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے, ان کو سلام میرا. تو اتنی بڑی شہرت کہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ مہیش بٹ صاحب کی والدہ صبح اٹھتے ہی عبادت کی طرح یہ نغمہ اپنے ٹیپ پہ چلا کے سنتی تھی. تو اس آئٹم کی یہ خوبی تھی کہ مطلب یہ کہ پڑوسی ملکوں کے بڑے بڑے موسیقار, پلے بیک سنگر اس گانے کو گاتے تھے. آج کل کی نئی جنریشن اس گیت کو گاتے ہیں اور اپنے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی روزی روٹی اور ان کی شہرت جو ہے اس گیت کی وجہ سے چل رہی ہے. میری ان سے نیاز مندی تھی. ان کا آخری پروگرام بزم مہدی حسن تھا جس میں وہ تشریف لائے تھے, اور ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ سر یہی گیت تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تھوڑا سا گنگنا کے سنا لیں. ان کا پیار, ان کی محبت, کیونکہ ماحول بھی بن گیا. وہاں نیاز صاحب بھی تشریف فرما تھے, سلطان ارشد صاحب بھی وہاں موجود تھے, اور جناب علی دیگر بھی بڑے بڑے سینئر, افراہیم بھائی بھی تھے, انور اقبال صاحب سب بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے ان سے گزارش کی تھی تو ایک استائی انہوں نے سنائی. پھر آگے انترا سلمان علوی صاحب نے اور ہمیرا چنا نے گا کے سنایا, جو ایک یادگار ان کا آئٹم ہے. اور وہ تشریف لاتے تھے کیونکہ اس اداروں کے ساتھ جیسے پی ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, یا اس طرح کے آرٹ کے ادارے, آرٹس کونسل, ان کے ساتھ ان کے دیرینہ مراسم تھے, اور آخری وقت تک یہ تعلق ان کا چھوٹا نہیں. ان اداروں سے آتے تھے, جب وہ گفتگو کرتے تو ظاہر پوری ایک تاریخ بیان کر رہے ہوتے تھے. نیاز صاحب کے ساتھ, سلامت حسین فلوٹ والے کے ساتھ, اور افراہیم بھائی, اشرف بھائی, جتنے بھی لوگ ہیں, ان بڑے میوزک ڈائریکٹر, ان کے ساتھ ان کی بہت بے تکلفی تھی. پھر وہ جب اپنے تجربات بتاتے تھے تو پوری ایک تاریخ سامنے رکھتے تھے جو ظاہر ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے.
ہماری دعا ہے کہ نوجوان نسل جو آج کل گانا گا رہی ہے ان کے نقش قدم پہ چلیں اور اسی طرح محنت کریں. گو کہ ان کا مشہور آئٹم یہی تھا تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر بھائی وہ راگ راگنیوں کو جانتے تھے، ہر تال میں ہر راگ میں بہت اچھا، بہت سریلا انہوں نے کام کیا. وہ خود بھی، ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ. تو ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان کے روح کو اچھی جگہ پہ رکھے اور جتنے بھی ہمارے نئے فنکار ہیں وہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور بالکل کوئی شارٹ کٹ نہیں، اسی طرح محنت کر کے اپنا مقام بنائیں. ایک دفعہ پھر میں آرٹس کونسل کا، تنویر آفریدی صاحب کا، جنہوں نے نغمہ ساز پہ پورے گروپ پہ یہ پوری کمپین چلا کے فنکاروں کو اکٹھا کیا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور تمام منتظمین جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. عوامی شہرت رکھتے تھے، خاص طور پہ ان کا گانا تو جو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک لازوال اس کو حیثیت حاصل ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا مشکل گانا بھی ہے. ہم جب ریاض کے موڈ میں ہوتے ہیں تو اس کو اکثر کوشش کرتے ہیں گانے کی. تو میری ایس بی جان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن ان کے بیٹوں سے میں ملا ہوں. گلین بھائی یہاں موجود ہیں اور رابن جان بھائی، ان کے ساتھ تو بہت کام ہوا. بزمی صاحب کے خاص میوزیشنز میں تھے اور ان کے بھائی بھی آپ کے ببلو بھائی تھے، ان کا اظہر بھائی کے ساتھ بینڈ میں بھی تھے. تو اکثر وہ ریکارڈنگ میں ان کے ساتھ ملاقات رہتی تھی. ماشاءاللہ پوری فیملی ہی بڑی ٹیلنٹڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایس بی جان صاحب جیسے آرٹسٹ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایک ہی گانا گایا اور امر ہو گئے. اور جب تک یہ گانا رہے گا، موسیقی رہے گی، ساری دنیا میں جہاں اردو بولی جاتی ہے سب ایس بی جان صاحب کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. اللہ انہیں جہاں رکھے بہت خوش رکھے. بہت شکریہ. سن 50 سے میرے دوست تھے یہ ایس بی جان. 1950 امریکن ایمبیسی بندو خان بندر روڈ کے سامنے ایمبیسی ہوتی تھی، امریکن ایمبیسی، جس میں بعد میں آگ بھی لگ گئی تھی. اس میں ہم نے بہت پروگرام کیے. میں پنہ، مسز زرین کمال ہوتی تھی اور کیا نام ہے ڈانسر ایک ہوتی تھی پروین الطاف. تو ہم لوگ 10-12 پروگرام ہم نے کیے میں نے جان کے ساتھ. سن 50 سے میرے دوست تھے. بہرحال یہ میں کہنا عجیب سی بات لگتی ہے کہ کوئی دور ایسا نہیں ہوا کہ جس میں یہ میرے ساتھ دے رہے. اب سن 50 سے آج تک لگا لیجیے، ہم بھی مرنے کے نزدیک ہیں. ظاہر ہے اللہ نے مغفرت دے. اچھا آدمی تھا، بے انتہا دوست تھا اور دوست نواز آدمی تھا. پھر ان کے بیٹوں سے ملاقات نیو یارک میں ہوئی تو وہ وہاں ٹھیک ٹھاک اپنے ایک یہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے کی میری پیدائش، سامنے کے پیداوار، ان کی بہن پنچم، یہ سب سامنے کے لوگ ہیں، فیملی کے لوگ ہیں. بہرحال یہ ہے کہ یہاں سے کوئی اگر یہ بولتا ہے کہ میں فلاں فلاں، تو بھائی میں تو سن 50 سے میرا دوست ہوں اور سن 50 سے میرے ساتھ میوزک کے پروگرام سینکڑوں پروگرام کیے میرے ساتھ. بہرحال آپ لوگ بیٹھے ہیں، بڑائی تو کسی کی نہیں. لوگ مجھے بھی یاد کریں گے اور لوگوں کو بھی یاد کریں گے. دنیا تو چھوڑ لی ہر ایک نے، بلا وجہ کی فنٹیاں مارنا، جھوٹ بولنا، ہم یہ ہم وہ، کھائے کیا ہو، کوئی کچھ نہیں ہے، میں بھی کچھ نہیں ہوں، کوئی کچھ نہیں ہے، سب کو ہی دنیا چھوڑنی. اور یہاں کتنے لوگوں کے کیا نام ہے اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں تعزیت کے. ہمارا بھی ہوگا اور سب کا ہوگا. بیکار کی باتیں سب. خدا حافظ. سے تو ہم سبھی گفتگو کرنے یہ تمام انہوں نے گائے ملی نغمے ان کے. ماسٹر صاحب بھی آگے آ جائیں. ماسٹر نواز صاحب، تمام اساتذہ یہاں موجود ہیں اور جو جان صاحب کے لیے اس قدر خوبصورت گفتگو اور پاکستان میوزک میں ہمیشہ الحمدللہ ہر طرح سے، چاہے وہ فوک ہے یا فلمی میوزک ہے، بڑا ہم خوش نصیب رہے ہیں اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت شاندار ٹیلنٹ دیا. لیکن اب اس میں سے ہمارے ایسے نامور لوگ جو اب
یقیناً اپنی عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں سب نے جانا ہے. جان صاحب بھی چلے گئے ہیں، اور جیسے ابھی اور لوگوں نے کہا کہ وہ یاد رہیں گے. بالکل اصل جو کام ہے، جو صحیح کام ہے، اچھا کام ہے، وہ ویسے ہی نہیں بھلایا جا سکتا. اور موسیقی تو وہ سہارا ہے جس کی وجہ سے تمام فنکار ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں. کوئی سرحد نہیں ہے اس میں مذہب کی، مسلک کی، زبان کی. تمام لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں. سر چاہے وہ انگریزی میں ہو، فارسی میں ہو، عربی میں ہو، افریقن ہو، تو سر ہے. اور اللہ نے اس سے مالا مال کیا جان صاحب کو. ایک چھوٹی سی بات بس، کہ میں ملک سے باہر کچھ دوستوں میں بیٹھا تھا، تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ ان کے زمانے، مجھ سے کافی عمر میں بڑے تھے، تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ میاں یہ بتائیے کہ یہ پاکستان میں گانا ایک زمانے میں بڑا مقبول ہوا، اور وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے، ہم وہ گانا بہت سنتے تھے، تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جواں ہے ہنسی ہے. یہ کون صاحب تھے؟ ہم نے اپنے کالج کے دور میں انہیں بہت سنا. تو میں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جو بہت مشہور لوگ ہیں بہت زیادہ، انہیں لوگ شاید سنتے ہوں گے، یاد رہتے ہوں گے. اتنی مجھے خوشی ہوئی، میں نے بتایا یہ ایس بی جان صاحب کا گانا ہے، اور اس وقت وہ حیات تھے، 2011 کی بات ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دنیا بھر میں ہماری موسیقی کو اور اچھے گانے کو ہمیشہ سنا جاتا ہے. اور آج بھی جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اور جو نہیں لائے ہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے. سب کی اپنی مصروفیت ہے. جان صاحب کو جو اللہ نے عزت دی اور دیتا رہے گا، اسے میں اور آپ نہیں روک سکتے، کوئی بھی نہیں روک سکتا. اس میں تعداد کبھی میٹر کرتی ہی نہیں ہے، اس میں کبھی بھی قد و قامت میٹر نہیں کرتا. میرے ملک میں بہت سارے لوگ مشہور نہیں ہیں، بڑے ہیں، اور جو بڑے ہیں وہ مشہور نہیں ہیں. بہت شکریہ تنویر بھائی، آپ نے یہاں پر مجھے بلایا، اور اساتذہ موجود ہیں، تو اب میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کسی کو یہاں پہ مدعو کریں. تھینک یو تنویر بھائی. جان صاحب کے بارے میں جب پریس کلب میں ہوا تھا، گلین نے ایک سیشن وہاں رکھا تھا. ظاہر ہے ان کے جانے کا جو صدمہ، جو دکھ، جو ایک بہت عزیز کے جانے کا ہوتا ہے، وہ تو یقیناً اس سے گزرا ہوں میں، اور اس دکھ کو بھی محسوس کرتا ہوں. ان کی کچھ ایسی خوبیاں جو میرے تجربے سے گزری. عمر میں بھی بڑے تھے، رتبے میں بھی، اور فن میں بھی، ہر اعتبار سے ایک بڑے آدمی. بہت دیر پہلے، اگر گلین کو یاد ہو، راول پنڈی میں ایک ملاقات، میری وجہ سے ان سے ملاقات کو 78 میں شاید پہلی دفعہ ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد سے جب بھی ملاقات ہوئی، تو ماشاءاللہ میموری تو آخر تک بہت اچھی رہی ان کی. تو جو بہت ایک عجیب و غریب ایک دوستی میں بالکل ڈوبا ہوا بزرگ، اس طرح کہ وہ ان کی پرسنالٹی تھی. میں نے دیکھا ان کو اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہوئے، ہم جیسے بہت چھوٹے عمر کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے کوئی ایسا اس طرح کا کوئی گیپ انہوں نے کبھی شو نہیں ہونے دیا اپنی پرسنالٹی میں، اپنی گفتگو میں. دوستانہ انداز میں ایک تو ہمیشہ بات کی، اور کبھی یہ بھی احساس ہونے نہیں دیا کہ وہ بہت پہلے سے بہت شہرت کا ایک بہت ہائر لیول جو ہے اس پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہ بہت تجربہ کار ہیں، بہت بڑے لوگوں کے ساتھ ان کی کمپنی رہی ہے، بہت لوگوں سے سیکھا بھی ہے، اور ہم سے ہر اعتبار سے بڑے بھی ہیں. پھر بھی ایک دوستانہ، بہت کمفرٹیبل پرسنالٹی تھی ان کی. اور ایک تو ان کی پرسنالٹی، پھر مجھے بھی، سامنے والے کو بھی تو احساس ہونا کہ یہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنا اتنا دشوار نہیں ہے. ایک تو یہ خوبی،
याद रखना, नाम लेके बुलाना, कहीं दूर से नज़र आ जाना तो एकदम से पुकार देना नाम, और मोहब्बत से पास बिठाना, मोहब्बत से बात करना। फ़न में अपने अपने काम में लोग मुख्तलिफ़ सतहों पे, मुख्तलिफ़ दर्जों पे पहुंचते हैं, कुछ बहुत आगे, कुछ थोड़े कम आगे, कुछ थोड़े उससे कम, इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों तक लोग अपने अपने मेहनत से पहुंचते हैं। ये उसके मुताबिक हर इंसान उनको इज़्ज़त एहतराम देता है, ये एक फरीज़ा भी है, ये अखलाकन भी ज़रूरी है, और ये मेरा ख़्याल है बिल्कुल वो रूटीन मैटर है कि जो सबके साथ हर एक का रवैया होता है। ये जो दोस्ताना वाला मामला है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इनकी पर्सनैलिटी में। तो दोस्त यार मिजाज के आदमी थे, कंफर्टेबल करने वाले, दूसरे को बात करने में एक तरह से गुंजाइश देने वाली पर्सनैलिटी थी इनकी, जो अक्सर बड़े लोगों में एक हल्का सा हिचकिचाहट छोटों को, हम जैसों को महसूस होती है, अदब की वजह से, एहतराम की वजह से, काम की वजह से। इनकी पर्सनैलिटी पहले जुमले से वो फ्लो देती थी कि भाई हमसे बात करो और जिस तरह की चाहे बात करो। उसके बावजूद वो जो अदब का एक तकाजा है, जो ज़रूरत है रुतबे की, साथ में वो भी एक हल्का सा टोन वो भी रखना कि ये बड़े भी हैं। तो बहुत अजीम खूबी है जो बहुत कम लोगों में होती है। एक बहुत खुश मिजाज, खुश लिबास, खुश गुफ्तार, खुश गुलू और एक बहुत बड़ा आदमी। मेरा ख़्याल है ये एक बड़ा नुकसान है, और यकीनन ये काफ़ी अरसे तक ये नुकसान शायद पूरा नहीं हो पाएगा। एक और भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैंने पहले भी शायद कहीं मेंशन की हो, ये वो लोग थे जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, बहुत अल्लाह ने इनको तवील उम्र दी, और खुशहाल आदमी थे, खुश मिजाज आदमी थे माशाल्लाह। बच्चे अपनी अपनी जगह पे सब सेटल्ड। याददाश्त में इनकी वो वाक़यात थे कि जो मेरा ख़्याल है कि जिसको किसी तरह से रिकॉर्ड पे आना चाहिए था, किसी तरह से डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए था, किसी तरह से आर्काइव हमारे पास और है क्या। हमने तो कभी कुछ नहीं लिखा, हम तो अहमियत नहीं देते अच्छे वाक़े को। मैं मौसीकी, बिलखुसूस मौसीकी की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ओवरऑल आर्ट्स का ये हाल है, और ये कोई रूटीन का शिकवा नहीं है। ये अजीब व गरीब किस्म का दुख है जो मैं महसूस करता हूँ। कितने बुज़ुर्ग हैं हमारे पास जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ वक्त गुजारा है। मैं काम करने की बात ही नहीं कर रहा, वो बड़े लोग अब मौजूद नहीं है, लेकिन वो लोग तो मौजूद हैं जो उनके साथ उठे बैठे हैं। तो हमें डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है उन वाक़यात को, जो हकीकतें हैं उनको। हमारे पास से सियासतदानों के इंटरव्यू नहीं ख़त्म होते। अल्लाह अकबर, हर चैनल पे 3-3 जगह पे एक सियासतदान, और जो हो रहा होता है वो हमारे सामने। ये मैं बात ये नहीं कर रहा कि शायद 40 साल पहले ऐसे था या 20 साल पहले, पिछले कुछ सालों से तो यही है। क्या हमें इस बात ये आर्काइविंग कर रहे हैं हम अपने अगली नस्ल को देने के लिए कि कौन कितनी बड़ी गाली देता था, कौन किसको कितना अच्छा थप्पड़ मारता था, या वो वाली इंफॉर्मेशन, वो वाले वाक़यात कि जिसमें हमें ये पता चले कि अगर कोई बड़ा आता था तो ये बड़ा जो अब हमारा बड़ा है, ये उसके अदब में कितनी देर खड़ा रहता था कुर्सी के पास, बगैर कुछ लिए दिए, बगैर किसी ऐसे ताल्लुक़ के कि जिसमें पाबंदी हो, कोई शागिर्द हो, कोई मुलाजिम हो, कोई ग़ुलाम हो, तो समझ आती है बात। तो ये वो वाली कदरें, वो वाली रिवायात जिनके सबूत हैं ऐसे लोगों के पास जिनकी याददाश्तें अभी अच्छी हैं, अब तो बहुत थोड़े रह गए। मेरा ख्याल है कुछ हमें ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का। उन याददाश्तों को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हम ठक करके इदारों पे नाम लगा देंगे, हम ठक करके हुकूमत पे बात कर देंगे। अब तो बहुत है ज़रिए, अब तो बहुत ज़राए हैं।
وہ چیزیں جن پہ ہم بعد میں وہ جو ایک لفظ ہے نا سیاپے کرتے ہیں، یہ چلا گیا، یہ مس ہو گیا، وہ چیز ہماری نئی جنریشن میں نہیں ہے، تو بھیا ان کو اکٹھی کر کے تو دو، جتنی ہے وہ تو جمع کر کے دو۔ تو میرا خیال ہے ایک یہ نقصان جون صاحب کے جانے سے، یہ ایک بڑا نقصان ضرور ہوا ہے۔ بہت 70 سال کی کم سے کم نہیں تو 65 سال کی یادداشتیں ان کے پاس وہ والی کہ جس کی حیثیت اصل میں آرکائیو کی تھی، خزانے کی تھی، وہ ہم نے مس کیا ہے ان کے جانے سے۔ اس پہ مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے بات شروع ہوگی اور کہاں پہ جا کے ختم ہوگی، کون اس کو شروع کرے گا، کون یہ کام کرے گا اور کہاں پہ یہ ممکن ہوگا، لیکن یہ بڑے دکھ کی بات ہے، ہم نہیں کر رہے اس پہ کوئی کام میں نہیں جانتا کون کرے گا، اللہ کرے کوئی شروع کرے، اللہ کرے یہ کام ہو جائے۔ مجھے تو اپنے بچوں کو دینے کے لیے میرے پاس تو کوئی نہ ریکارڈنگ ہے نہ کوئی اخبار ہے جس میں چھپا ہوا انٹرویو میں دکھاؤں دیکھو یہ اس ایج کا آدمی اپنے کسی بزرگ کے بارے میں بات کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس نے کتنا ادب کیا۔ میرے پاس تو کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ فیشن ہی نہیں ختم ہوتا۔ میں کسی چیز پہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن اگر ایک چیز ڈپرائیو ہوگی جس کا بنتا ہے کہ اس کی آرکائیونگ ہو، تو اس پہ اسی طرح کی بات کرنا بنتا۔ جون صاحب بڑے آدمی تھے، اللہ میاں ان کو اپنی بہترین رحمتوں میں اور بہترین جگہوں میں رکھے۔ شکریہ۔